تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث مسلک بنیادی تو قرآن و سنت پہ چلنے والا مسلک تھا، تو کیا باقی مسالک قرآن و سنت پہ نہیں ہیں؟ باقی مسالک بھی قرآن و سنت پہ ہیں، لیکن جس طرح آج زمانے میں اہل حدیث بھی قرآن و سنت سے ہٹ کر مطلب اپنے جو فکر کے اوپر آ گئے، جیسے سلف صالحین کے اوپر صرف آ کے فٹ ہو گئے، تو ہم سے پہلے انہوں نے یہی کیا تھا کہ سلف صالحین کے اوپر آ کر فٹ ہوئے تھے. یعنی اس وقت ان میں اور ہم میں یہ فرق نہیں ہے مسلک کے لحاظ سے کہ جیسے وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر مسلک کے اوپر آ کر فٹ ہو گئے تھے سلف صالحین کے، اسی طرح ہم سلف صالحین کے مسلک کے اوپر آ کر فٹ ہو گئے ہیں. حالانکہ نعرہ آج بھی ہمارا یہ ہے، ہم کتاب و سنت والے. ہم آپ کو بطور طالب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صحیح اہل حدیث الحمدللہ صحیح جو اہل حدیث مسلک آپ لوگ ہیں، یعنی جو ہم جمعیت اہل حدیث مرکزی یہ جو تنظیمیں بنی، یہ جو مسلک موجود ہے آپ سے ہٹ کے جتنے لوگ، یعنی وہ دوسرے روایتی فقہی تقلیدی مذاہب کی طرح مسالک کے چلے گئے، مسلک بن گیا. جو اہل حدیث مسلک جس کو کہا گیا تھا اجتہاد ہے، غور و فکر ہے، آپ ٹھیک ہے ان لوگوں نے اپنے دور میں غور و فکر کیا، بہت اچھا کیا. ہم ابھی ان کے ہاں یہ چیز ختم ہو گئی. اب مولانا عبدالکریم عصری، عنایت اللہ عصری اور آپ جو اس علمی سلسلے سے، تو آپ لوگ اس موقع پہ قائم، تو حقیقی حدیث میں اس موقف پر قائم ہوں کہ اگر کوئی بات میرے والد کی یا میرے دادا استاد کی، ان کی صرف بات نہیں کر رہا، اگر کوئی بات میری ایسی ہے جو میری زندگی میں میرے سامنے آ جائے کہ کتاب و سنت سے ہٹ کے ہے، تو میں اگر اس سے انحراف نہیں کرتا تو میں ایمان نہیں کرتا. یہ تو میرا یہ نظریہ ہے، اور میں نے مولانا عبدالکریم عصری کو اس معاملے میں پایا. اب میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر اب تفسیر ایک بہت بڑا کام ہے. تفسیر کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی، جیسے جہاد کے اوپر جہاں پر جہاد کے تھا وہ جہاد عصری صاحب نے کیا. بعد میں تفہیم ہو گئی اچانک کہ یار یہ قتال کیا شے تھی، حالانکہ قرآن کا ہی موضوع تھا، لیکن وہ بعد میں اگر تفہیم ہوا تو انہوں نے اس سے انحراف کر لیا کہ بھئی تفسیر میں وہ میں نے لکھا، لیکن جہاد اور قتال اصل میں کیا تھا، وہ الگ کتاب تھا. تو زندگی میں اگر کوئی چیز سامنے آ جائے تو بندہ اسے انحراف نہ کرے، اگر زبانی ہے تو زبانی کرے، اگر ریٹن ہے تو ریٹن کرے، یہ لازم ہے. چلے ایک آخری اس مسئلے سے پوچھ کے میں ایک دو کتابوں کے بارے میں آپ سے معلومات لینا چاہوں گا. یہ ربا سے متعلق آپ کا باقیوں سے کیا اختلاف ہے؟ سود جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. ہاں دیکھیے، ربا کا ترجمہ سود کرنا فی نفس ہی صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو معنی ہے وہ ہمیشہ مترادف ہوتا ہے، متضاد نہیں ہوتا. الربا جہاں بھی جائے گا حرام ہے، لیکن سود ہر جگہ پر حرام نہیں ہو سکتا. یہ بات ہے کڑوی، لیکن حقیقت یہی ہے. سود اصل میں یہ لفظ آیا فارسی سے، فائدے کو کہتے ہیں. سود بمانی منافع، فائدہ. سود مند ہم اپنی زبان عام استعمال کرتے ہیں، بے سود. ہاں بے سود کام کر رہے ہو، سود مند ہے تمہارے لیے یہ کاروبار، سود مند ہے، ہم سود مند کام کرتے ہیں. تو سود مند مطلب منافع بخش. یہ عربی کا سود نہیں، پہلے تو یہ ذہن میں. ٹھیک، عربی کے سود کا مطلب ہے سیاہ، وغرابیب سود قرآن کے الفاظ ہیں. اگر عربی میں جائیں گے تو وہ سیاہ کے معنی میں آئے گا، کالا، جس کو رنگ ہے. یہ ایک کام سیاہ ہوتے ہیں، ایک رنگ سیاہ ہے. یہ رنگ سیاہ کی بات ہے. یہ کیونکہ پہلے میں نے ایک دفعہ بات کی تھی تو انہوں نے کہا جی یہ کالے دھندے کی بات ہے، تو میں نے کہا بھائی یہ بات نہیں، یہ کالے رنگ نہیں. آپ یہ بتانا چاہ، حالانکہ جو ہم لفظ سود استعمال کرتے ہیں اردو میں ربا کے ترجمے میں، وہ سود عربی والے نہیں، ہم فارسی والا استعمال کرتے ہیں. تو جب ہم فارسی والا استعمال کر رہے ہیں تو فارسی کا جو معنی میں نے عرض کیا کہ عربی اپنے فارسی میں جو سود ہے اس کا معنی ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے منافع. تو منافع ہر جگہ حرام نہیں ہوتا، تو سود ہر جگہ حرام کیسے؟ ٹھیک، تو ربا حرام ہے نا؟ ربا حرام کیا ہے؟ ہاں، الربا کیا ہے؟ قرآن کریم نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. ٹھیک ہے، اللہ الربا کو مٹاتا ہے. کس سے مٹاتا ہے؟ صدقات سے. اب ظاہر ہے کہ کوئی بندہ کاروبار کرتا ہے، بزنس میں پیسہ خرچ کر رہا ہے، تو بزنس میں صدقہ خیرات تو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جب بزنس میں صدقہ خیرات نہیں ہے تو الربا بھی نہیں ہے. وہ جو حرام ہے ربا کے بعد، یعنی ہر ربا نہیں ہے. ربا ہے بڑھوتری. یہ رب سے اصل میں لفظ نکلا ہے، رب سے. جیسے رب پرورش کنندہ ہے جو بچپن سے آہستہ آہستہ انسان کو اوپر لے کے جاتا ہے، باقی ساری چیزوں کی نشو و نما ہو رہی ہے، تو وہ رب ہے. اسی طرح یہ رب کا لفظ قرآن نے والدین کے لیے بولا ہے، کما ربیانی صغیرہ، کیونکہ وہ بھی بچپن سے اوپر لے کے جاتے ہیں، یعنی پرورش کنندہ ہے اولاد کے، بچوں کے. تو اسی طرح یہ ربا جو ہے، یہ اس کا مطلب ہے آہستہ آہستہ کر کے مال کا بڑھنا. ٹھیک ہے، تو مال بڑھنا چاہیے، لیکن مال بڑھنے کے ذرائع کیا ہیں؟ اب جہاں پہ صدقات دینے کا معاملہ تھا وہاں سے مال بڑھایا تو حرام کیا. اچھا،
جہاں پہ صدقہ دینا، کیونکہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقات جو ہیں ان سے الربا کو مٹانا تھا، ربا مٹتا ہے صدقات سے، تو ظاہر ہے کہ صدقات کاروبار میں نہیں ہے، بزنس میں نہیں ہے، تو پھر بزنس میں ربا بھی نہیں ہے۔ یہ الربا کا تعلق قرآن نے جہاں بھی اس کو بیان کیا ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے، قرآن نے بیان کیا ہے وہ لوگ جو نان جمی سے تنگ ہیں، کھانے پینے کی ضروریات، اشیاء خرد و نوش، ان کو چاہیے، ضروریات زندگی کے لیے کوئی چیز چاہیے، تو آپ نے اپنے مال میں سے نکالنا ہے اللہ کے راستے میں۔ آپ نے جو نکالنا تھا وہ آپ نے نکالا، اگر آپ نے بڑھانے کے لیے نکالا کہ اس سے اوپر ملے تو بدرجہ عتم حرام ہو گیا، کیونکہ آپ وہاں دے رہے ہیں جہاں آپ کو اصل در بھی واپس نہیں لینا تھا۔ ہاں آپ دیں گے اتنا جتنا دے سکتے ہیں۔ میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں کہ مجھے 10,000 روپیہ چاہیے، آپ کو پتہ ہے کہ میری جو ضروریات زندگی ہیں اس میں 10,000 کی مجھے ضرورت ہے، تو آپ مجھے 10,000 نیکی سمجھ کر دے دیتے ہیں، کرتے ہیں، میرے کو آپ نے صدقہ کر دیا، نہیں دے دیا آپ نے مجھے کہ آپ 10,000 دیتے ہیں کہ جی میں 6 مہینے بعد واپس کر دوں گا۔ اب میں وہ 6 مہینے گزارتا ہوں ہر آدمی کے پاس جا کر، میں ادھر سے پکڑتا ہوں 10,000 ہر مہینے، اپنا تو میں وقت 6 مہینے گزار گیا، 6 مہینے پورے ہو گئے، آپ نے کہا بھی میرا 10,000، اب میں 6 مہینے گزرنے کے بعد اس پوزیشن میں چلا گیا کہ اب میں 10,000 آپ کا لوٹاتا ہوں تو مجھے 20,000 چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اب میں 20,000 کا مقروض ہونا شروع ہو گیا، یوں چلتے چلتے میرا استحصال ہوا کہ وہ جو میری آمدن تھی 50,000، مجھے 60,000 چاہیے تھا، وہ 50 کے اوپر 60 بناتے بناتے میں اپنا بیڑا غرق کر گیا۔ چند سال گزرنے کے بعد جتنے لوگ ہیں جن سے میں نے لیا ہوا ہے وہ آئیں گے، جو میرے پاس چیزیں وہ بھی اچھا کے لے جائیں گے۔ تو اس طرح استحصال کرنا جو ہے یہ حرام ہے، یہ اسلام نے، ہاں ضروریات زندگی کے لیے دینا ہے، آپ دے سکتے ہیں 2,000، میری ضرورت 10,000 کی، آپ بتا دیں بھائی میں 2,000 دے سکتا ہوں، یہ لے لو جاؤ، میں اس سے زیادہ دے نہیں سکتا آپ کو، کیونکہ میں آپ دینے کی پوزیشن میں نہ آ سکتے ہیں، میں 100 منت سماجت کروں گا، میں وقت اپنا چلاؤں جیسے چلا سکتا ہوں، یا اس کے لیے اپنے پاؤں اتنے پھیلا لوں جتنا میرے پاس گنجائش ہے، یا اپنی گنجائش بڑھاؤں اپنے پاؤں کے مطابق، وہ میں کروں، میری ذمہ داری ہے۔ اگر میں نے ایسا کوئی کیا ہے تو آپ میرے ساتھ شریک ہو کر میرا آپ نے استحصال کیا، وہ حرام ہے۔ یعنی میں اس کو سمپل کر کے اپنے سمجھنے کے لیے، مجھے اس وقت 10,000 کی ضرورت ہے، بہت مجبوری میں ہوں، میں نے کہا اسری صاحب مجھے 10,000 دے دے۔ اب آپ دو طرح سے دے سکتے، آپ کی تیاری تو بیچارہ فقیر ہے، مسافر ابن سبیل بھی ہے تو یہ مستحق ہے، جی مستحق ہے، آپ نے کہا یہ لو آپ میری طرف سے گفٹ ہے، صدقہ ہے، آپ نے واپس ہی نہیں ہے، صحیح۔ دوسری طرح ان کا اچھا ٹھیک ہے یہ آپ میں 10,000 دیتا ہوں، آپ مجھے واپس کرنا، تو یہ قرضہ ہو گیا، آپ اس پہ مجھ سے اوپر کچھ ڈیمانڈ نہیں کر رہے، صحیح ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو 2 مہینے میں 6 مہینے میں جب بھی میں دے دوں گا، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، یعنی اس صورت میں آپ کو پورا دوں گا، یہ قرضہ حسنہ ہو گیا۔ تیسری صورت آپ کہتا ہے اچھا آپ کو پیسے چاہیے، آپ کو پتہ چل گیا بندہ مجبور ہے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں 10,000 دے رہا ہوں اور 2 مہینے میں تم نے واپس کرنا 11,000، اور اگر اس سے آپ کی تاخیر ہوتی گئی تو ہر مہینہ، یہ ربا ہے آپ کہہ رہے ہیں، یہ تیسری صورت۔ مجھے تھوڑا سا نہیں، میں اس کی 2 چیزیں اب آ گئی اس کے بیچ، جی، اب میں اس سے پھر وہ بینک والے ربا نہیں، اس کی طرف جانے سے پہلے یہاں پر بھی 2 باتیں آ جائیں۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ لینے والا کیوں لے رہا ہے یہ دیکھنا ہے، دینے والے کو دیکھنا ہے کہ لینے والا کیوں لے رہا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ ایسا ہے کہ میں اپنے گھر میں کوئی شادی بیاہ ہے، میرے سورسز ہیں، میں اچھا وقت گزار رہا ہوں، لیکن وقتی طور پہ ضرورت ہے تو میں آپ سے کچھ لیتا ہوں۔ یہاں پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ کو 10,000 کی ضرورت ہے، 10,000 آپ کو ملا تو قرض حسنہ مل گیا کہ بھئی آپ کو اتنے واپس کرنے ہیں، تو یہ بھی اسلام کا اصول نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، اسے قرض حسنہ بھی ہم نے کہا، یہ ہماری اختراعی چیز ہے۔ اقرض اللہ قرضا حسنا آ گیا نا، ہاں، اقرض اللہ قرضا حسنا، آپ نے وہ قرض حسنہ جو ہے وہ ہے جو آپ نے دے کر واپس نہیں لینا، اللہ سے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو بات ہے کہ آپ نے 10,000 لیا، 10,000 دینا ہے، میں نے 10,000 دیا، 10,000 لینا ہے، یا میں نے 10,000 لیا، 10,000 واپس مطلب کرنا ہے آپ کو، اگر یہ چیز ہے تو اس کو قرآن نے یا عربی زبان میں دین کہا گیا، قرض حسنہ نہیں، صحیح، بدین الی اجل مسمى۔ زبردست۔ اب اس کے لیے اجل مسمى ہے، اس کے لیے لکھت ہے کاتب، اور اس کے لیے کتابت کروانے والا وہ ہوگا جس نے لینا ہے، اس کے لیے وقت کا تعین ہوگا، گواہ ہوں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، یہ دین ہو گیا، یہ دین ہو گیا۔ یہ وہ ہے کہ آپ 10,000 کا 10,000 یا 10,000 کا 11,000، 11 بھی کر سکتے، ہاں کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ لین دین ہے کہ کیوں ہو رہا ہے۔
آپ طے کر رہے ہیں کہ بھئی میں مارکی بنا رہا ہوں، میں دکان بنا رہا ہوں، مجبوری میں آپ سے لے رہا ہوں، مجبوری سے جو لے رہے ہیں نا وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو مجبوری سے لیا گیا ہے، مجبوری کے اوپر آپ اگر ضرورت مند کو دے رہے ہیں تو اصل در بھی بعد کا واپس نہیں کیا جانا، صحیح، اس سے تو صرف 10,000 کا 10,000 ہی واپس لینا بھی حرام ہوگا بعض جگہوں پر، وہ بھی الربا میں آ جائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ 10,000 کا 10,000 آپ واپس لے رہے ہیں، تو اس کو قرآن نے کہا تھا کہ وہ جو پہلے آپ دے چکے ہیں اس لیے دیا تھا کہ انہوں نے کھانا تھا، اب وہ رچتا پچتا اس میں سے آپ لے سکتے ہیں تو لے لیں، ورنہ چھوڑ دیں، بہتر ہے۔ یہ ہے بالکل، یہ وہ چیز تھی اصل، ورنہ جو قرآن کریم نے یہ باتیں بیان کی ہیں، یعنی یہ بھی وہ جو آپ تفہیم سے پہلے دے چکے ہوئے ہیں کہ آپ نے دیا تھا، آپ کو علم نہیں تھا، اب آپ دے چکے ہیں، اس میں سے آپ رچتا پچتا لے لیں اگر مطلب وہ کچھ دینے کے قابل ہیں تو، پھر قرآن نے کہا معاف کر دے، بہتر ہے۔ صحیح، لیکن یہ بات جو ہے جو ہمارے ہاں معروف ہو چکی ہے کہ بھئی 10,000 دے کے 10,000 لیا کر دے ہنسنا، یہ کر دے ہنسنا نہیں ہے، یہ قرض ہے، اور قرض جو ہے وہ بہرحال واپس ہوتا ہے، لیکن اس قرض کے لیے شرائط ہیں، وقت کا تعین، گواہ، لکھنے والا، لکھت وہ کروائے جو لے رہا ہے، گواہ مقرر کرے، اور یہ ساری چیزیں اس پر ہوں گی تو پھر وہ دیا جائے گا، اگر وہ 10,000 دینا ہے پھر بھی۔ اور جو اس وقت بات ہے بینک کی، بینک یہی کر رہا ہے کیا کہ وہ پہلے پوچھتا ہے کیوں لے رہے ہو، میں نے کرنی ہے شادی، بنانے ہیں مکان، اور میں لکھ کے دیتا ہوں کہ میں فلاں کاروبار کر رہا ہوں، جھوٹ کس نے بولا؟ آپ نے۔ جھوٹ میں نے بولا، سزا کسے ملنی چاہیے؟ آپ کو، مجھے ملنی چاہیے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ میں نے مکان بنانے ہیں تو مجھے قرضہ دیتا ہے، دے نہیں دیتا نہ دے، یہ چیز ایک الگ ہے۔ ہمارے ہاں جو شکل ہے جھوٹ بولا جاتا ہے، اور دین اسلام وہ دین ہے کہ اسلام اور جھوٹ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی۔ صحیح، وہ الگ بات ہے کہ اس وقت مطلب ہم جو خصوصاً مسلح والے ہیں وہ تو جھوٹ ہی رہ گیا سارا، وہ الگ بات ہے کہ ہم دین بھی سارا جھوٹ والا، ملاوٹ والا ہے، لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ اسلام اور جھوٹ یہ اکٹھے نہیں ہوتے، اسلام ہے تو جھوٹ نہیں، جھوٹ ہے تو اسلام نہیں۔ بالکل صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا جس نے کہا تھا یا رسول اللہ دنیا کے سارے گناہ میں کرتا ہوں اور چھوڑنا چاہتا ہوں، چھوٹتے نہیں، جھوٹ۔ آپ نے فرمایا ایک چھوڑ دو، بڑا خوش ہوا کہ بھئی ایک چھوڑنے سے، آج یہ تو فرمایا جھوٹ چھوڑ دو۔ یعنی یہ ایک ایسی، یعنی جتنی بیماریاں ہیں نا، یہ جتنے گناہ ہیں ان گناہوں کی ماں ہے جھوٹ، اس کو چھوڑنا ہے۔ اس لیے مومن اور جھوٹ دو اکٹھی چیزیں نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ یہاں پھر میں وہ بات کر دوں کہ لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات، وہ پھر آ جائے گا، اس کو آپ نہیں مانتے۔ اچھا ہاں، ویسے یہاں ضمناً اچھا ہو گیا آپ نے، اب ہمارے اہل حدیث والوں کا تو ہے نا کہ بخاری میں جو کچھ ہے وہ ٹھیک، ہاں اس میں کوئی ضعیف موضوع کچھ بھی نہیں، آپ لوگ اس کے بھی قائل نہیں؟ اہل حدیث بھی کہتے ہیں، صرف اب موجودہ وقت کے اہل حدیث بھی صرف کہنے کے قائل ہیں۔ کیا ہوتا ہے وہ؟ آپ بے شمار لے آئیں گے روایات، جو نہیں مانیں گے، کیسے بہت ساری چیزیں ہاں کہیں گے ضعیف ہیں۔ نہیں نہیں، یہ کہاں سے آپ نے، ہم نے تو آج تک نہیں سنا یہ کہ حدیث بخاری کی حدیث کو ضعیف کہے۔ نہیں تو ساری بخاری مکمل درست کہیں گے، وہ تو مانتے ہیں نا۔ نہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہنے کے لحاظ سے ہے۔ اچھا ہاں، ورنہ صرف اتنی بات کو، یعنی صرف، اچھا یہ بات بھی صحیح ہے، ہم نے بھی جب جامعہ اسلامیہ میں پڑھتے تھے تو یہ بات پڑھی تھی کہ اسس صحیح بعد کتاب اللہ، حالانکہ وہ کیا ہے یہ میری سمجھ میں تو نہیں ہے، جب مطلب بعد کتاب اللہ ہے ہی نہیں کوئی۔ ہمارے شیخ الحدیث اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت عطا فرمائے، استاد محترم، نام نہیں لیتا، وہ کہتا ہے اگر اس امام بخاری نے اپنی آراء کا نا کچھ فقہی اور اگر ذکر نہیں کیا ہوتا تو اصح الکتب مع کتاب اللہ ہے، مطلب یہ گل ادھر تک گئی۔ تو آپ تو بعد کتاب اللہ پہ آپ کو، تو آپ لوگ یعنی بخاری کی حدیثیں آپ کے نزدیک ضعیف بھی ہو سکتی ہے، موضوع بھی ہو سکتی ہیں، کیوں نہیں؟ اچھا، اس میں تو میں بلکہ آپ دیکھیں موضوع شاید بدل جائے، لیکن جو محفظتین کا معاملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یہ جو جادو کا معاملہ ہے، تو اب ظاہر ہے کہ بالکل میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شخصیت پر جادو کا اثر ماننا، میں تو کہتا ہوں قرآن کہتا، میں کیا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے یہ بات کہی، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، جنہوں نے یہ بات کہی، وقال الظالمون، ہاں وقال الظالمون ان تتبعون، یہ تو ان کا الزام ہے، یہ تو ظالموں کی بات ہے جو یہ بات کہتے ہیں کہ مسحور۔ اب مسحور بھی، مسحور کیسے کہتے ہیں؟ جس پہ جادو کا اثر ہو جائے،
جادو کیا گیا تو خیر چلو کرتے ہی رہتے ہیں، جس پہ جادو کا اثر ہو گیا ہو، جی جی بالکل، مسحور تو اسے کہتے ہیں جس پر اثر تو جنہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کا اثر ہوا، جادو کیا گیا نہیں میں کہوں گا، جنہوں نے یہ مان لیا جادو کا اثر ہوا، وہ کہنے والے قرآن کہتا ہے ظالم تھے. تو میں کہتا ہوں آج بھی وہ کیا ہو سکتا ہے؟ امام بخاری وغیرہ سب ظالم نہیں، میں تو یہ نہیں کہتا، میں نے پہلے عرض کیا کہ امام بخاری نے جو آیا وہ لکھ دیا ہے، انہوں نے تو جو اس وقت کے زمانے میں بات کی انہوں نے لکھتے ہیں امام بخاری. اور میں یہاں پر یہ بات عرض کروں کہ اگر امام بخاری یہ بات نہ لکھتے تو ہم تک یہ بات پہنچی نہ ہوتی کہ واقعی اس وقت کے لوگ تھے جو اس طرح کی باتیں کہا کرتے تھے. اور پھر اگر اس بات کو بھی لیا جائے تو امام بخاری کی جو روایت ہے اسی کو اگر اٹھا لیا جائے نا، امام بخاری کی روایت کہاں سے آتی ہے؟ سیدہ عائشہ سے. سیدہ عائشہ کا ذکر کہاں پہ ہے؟ آپ نے ایک بھتیجے سے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب یہ واقعہ ہوتا ہے، نہ امہات المومنین میں سے کسی سے ذکر کرتی ہیں، کوئی ایک روایت نہیں ہے، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ذکر ہوتا ہے ان کی زندگی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی. کیا کمال ہے یا للعجب. یعنی بخاری کو لے لیجئے نا کہ اس وقت اس روایت کو آپ اٹھا لیں، اس روایت میں آپ کو پتہ چل جائے گا یعنی امام بخاری وہ شخصیت ہیں اتنی، مطلب یعنی بہت بڑی مہربانی ہے ان کی ایک لحاظ سے یہ کتاب ہمارے پاس ہے. اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ یہ کہنا علمی خیانت ہوگی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ایز اٹ از بیان کیا ہے کہ اس وقت کے لوگوں میں یہ بات، وہ جو قرآن نے کہا ہے نا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اس وقت کے لوگوں نے یہ باتیں سیدہ عائشہ کے نام سے معروف کی ہوئی تھی. اور وہ کون لوگ تھے؟ ظاہر ہے جو ان دونوں کی جماعت کو پھاڑنے والے ابتدائی جماعت سے لوگ پیچھے سے آ رہے ہیں، جو ایک طرف سیدنا حسین کا نام لیتے ہیں، دوسری طرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نام لیتے ہیں. بالکل یہ وہی لوگ ہیں اور وہی جماعت ہے جو چلتے چلتے آج ہمیں مطلب پوری دنیا میں آج بھی ہم جو مسلمان آپس میں پھٹے ہوئے ہیں اس کی وجہ صرف یہی ہے. امام بخاری نے بہت بڑی مہربانی یہ کی کہ یہ چیزیں ہمیں دے دیں. اور آج اگر ہم عقل شعور رکھیں، ویسے تو قرآن کو بھی عقل شعور کے بغیر نہیں پڑھنا چاہیے. قرآن نے خود کہا، قرآن نے خود کہا نا کہ اس کو اندھے بہرے ہو کر نہ مانو. جی 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 جی. تو وہ ظاہر ہے لم یخروا ثم عمیانا، اسی لیے تب ہونا ہے جب بندہ مطلب اپنی عقل فکر کو استعمال کرے گا تو اس سے نکل آئے گا. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا ثم عمیانا. بالکل صحیح. تو صحیح. تو اس لیے قرآن کریم جو ہے اس کو بھی عقل و فکر سے ماننا ضروری ہے. تو جو باقی چیزیں ہیں ان کو کیسے بے عقل ہو کر انسان